الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور اے میرے محبوب، وہ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اور اس میں سے جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق بہت سارا مواد ہے، لیکن ہم جو جامع مواد حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف لطیف ہے جواہر السلوک، اس میں سے ہم روح کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے 10 تشریحات کی ہیں، تو ان تصریحات میں سے جو ہے وہ پہلی تصریح یہ تھی کہ جو روح ہے یہ مدبر ہے، محرک ہے جسم کی، اسی طرح اس عالم کا اللہ رب العالمین مدبر ہے اور محرک ہے۔ دوسری تصریح یہ ہوئی تھی کہ جس طرح روح جو ہے جسم میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک ہی روح ایک جسم کے لیے، اسی طرح ساری کائنات کی مملکت کا وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جسم کی جتنی حرکات و سکنات ہیں روح کے ارادہ سے ہوتی ہیں، اسی طرح کائنات کی ساری حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے ارادہ سے ہوتی ہیں۔ چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جسم میں جو بھی کوئی حرکت ہوتی ہے اس سے پہلے روح کو اس کا علم ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات میں کوئی پتا بھی اگر جنبش کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، جیسے جسم میں کوئی شے روح سے مخفی نہیں۔ پانچویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ سب سے قریب تر جسم میں روح ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے قریب تر ہے، لیکن وہ دوری اور نزدیکی سے پاک ہے۔ چھٹی بات ہم نے روح کے متعلق یہ آپ کو شاہ محی الدین ویلوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے کہ انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن روح کو فنا نہیں ہے، اسی طرح یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی فنا ہو جائے گی لیکن بنانے والا اللہ رب العالمین اس کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے روح کو زوال نہیں ہے، اس کا امر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، زوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زوال پذیر نہیں ہوگا، وہ زوال سے اور فنا ہونے سے پاک ہے، جیسے روح جو ہے اس کا امر ہے وہ فنا ہونے اور زوال ہونے سے پاک ہے۔ ساتویں بات یہ کی تھی شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روح جو ہے ہر قسم کی کیفیت سے منزہ پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ کیسا ہے، کیسی شکل ہے، کس طرح ہے، کیا رنگ ہے، اسی طرح روح کا بھی کوئی نہیں ہے، یہ چیزیں کیا ایسی ہے، شکل کیا ہے، تو یہ سب چیزیں پاک ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ آٹھویں بات ہم نے کل یہ کی تھی کہ جیسے روح جسم میں کوئی شخص بتا نہیں سکتا اس کا مکان کہاں ہے، اس کا زمان کہاں ہے، کون سا زمان ہے، کہاں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسے جسم میں روح موجود ہے لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ جیسے روح کہاں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود تو ہے لیکن جو ہے اس کو کوئی پا نہیں سکتا۔
محسوس کر سکتا ہے. محسوس ہونا اور بات ہے، علم ہونا اور بات ہے. محسوسات کی دنیا علم کی دنیا سے آگے ہے. یہ تھوڑا سا پیچھے سے لاتا ہوں تاکہ روح کے متعلق تھوڑا سا جو میں علم ہے وہ ذرا اچھی طرح ہو جائے. 8ویں بات یہ ہوئی، اور 9ویں بات جو ہے وہ یوں ہے روح کے متعلق: لما کان الروح فی الجسد لا یحس ولا یمس ولا یجس علمنا انہ منزۃ عن الحس والجس والمس. اب ترجمہ دیکھیں اس کا کیا ہے کہ جب روح جسم انسانی میں نہ تو محسوس ہوتی ہے اور نہ اسے چھوا جا سکتا ہے اور نہ اسے ٹٹولا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بھی محسوس ہونے، ٹٹولنے، چھونے اور مس کیے جانے سے پاک ہے. مطلب یہ اس کا آسان ہے کہ روح کو کوئی چھو نہیں سکتا کہ یہ یہاں ہے، اب یہاں ہے، اب یہ ٹٹول نہیں سکتا. یہ جیسے پکڑ لے سکتا ہے بندہ، یہ جیسے یہ پکڑی گئی ناک، یہ کان پکڑا گیا، یہ انگلی پکڑی گا، کوئی نہیں پکڑ سکتا. محسوس بھی نہیں کر سکتا اس کو کہ یہاں کیسی ہے اس کی حالت. چھو نہیں سکتا، ٹٹول نہیں سکتا. اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات و صفات ٹٹولنے، چھونے اور مس ہونے سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کا کچھ چھو نہیں سکتا. ایک بات کرتا چلوں ساتھ چلتے چلتے، وہ یہ کہ جو کہتے ہیں نا یہ چومنا شرک ہے، بلکہ چومنا شرک کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ چومنے سے پاک ہے، چھونے سے پاک ہے. تو جس چیز کو چوم لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چومنے سے پاک ہے، چومے جانے سے پاک ہے، چھونے سے پاک ہے. تو کسی چیز کو چوم لینا عقیدت، محبت، الفت، پیار کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جتنی مرضی محبت ہو، سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ کو چھو نہیں سکتے، چوم نہیں سکتے. تو چوم لینا کسی چیز کو وہ شرک کی نفی ہے، نہ کہ شرک ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.